ملک بھر میں کرونا وائرس کی شرح میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,099 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 779 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ NIH کے مطابق پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح 3.53% ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم وائرس سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 182 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ماسک پہننا اور ویکسین لگوانا بھی ضروری ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا کے اغوا اور شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بلوچستان کے علاقے زیارت سے گزشتہ شب دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ 12 اور 13 جولائی کی شب دہشت گرد گروپ کے 10 سے 12 افراد نے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ اور ان کے عزیز عمر جوید کو زیارت کے علاقے سے اس وقت اغوا کیا جب وہ قائداعظم ریزیڈنسی سے واپس کوئٹہ آ رہے تھے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل کے اغوا کی خبر موصول ہوتے ہی آرمی اور سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر دہشت گردوں کی گاڑیوں کا تعاقب کیا۔ بعد ازاں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کیا، جس میں SSG کمانڈرز اور آرمی ہیلی کاپٹر نے حصہ لیا۔ نتیجے میں 6 سے 8 دہشت گردوں نے پہاڑی راستے کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کی تو فورسز نے انہیں دیکھا اور ایکشن لیا، جس پر دہشت گردوں نے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا کو قتل کیا اور پھر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو ان کی پیش قدمی کو روکا گیا۔ ISPR کے مطابق اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران باقی دہشت گرد عمر جوید کو اپنے ہمراہ لے کر وقتی طور پر وہاں سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق موسم خراب ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی فورسز نے پہاڑی علاقے میں آپریشن جاری رکھا ہوا ہے تاکہ ایک عام شہری عمر جوید کو بحفاظت بازیاب کرایا جا سکے۔ سعودی عرب نے حج کی تکمیل کے بعد نئے عمرہ سیزن کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہم اس سلسلے میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی خدمت کے منتظر ہیں۔ وزارت کے مطابق عمرے کے خواہشمند زائرین ویزے کے لیے 14 جولائی سے متعلقہ سفارت خانوں میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اعلان کے مطابق عمرے کے لیے قافلوں کی آمد نئے اسلامی سال کے آغاز یعنی 1 محرم ہی سے شروع ہو جائے گی۔ عمرہ سیزن کے حوالے سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سعودی عرب سے موصول ہونے والی درخواستوں پر عمرے کی ادائیگیوں کے لیے خصوصی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے انقلابی گارڈز کو بدستور دہشت گردوں کی فہرست میں رکھا جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کر کے غلطی کی، جس نے ایران کو مزید خطرناک بنا دیا۔ ایران ماضی کے مقابلے میں اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بہت قریب ہے۔ امریکی صدر نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی صورت میں کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے ملک سے فرار ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ملک سے فرار ہو کر مالدیپ اور پھر سنگاپور پہنچنے والے سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے استعفیٰ دے دیا۔ صدر کے استعفے کی خبر سن کر ہزاروں مظاہرین نے جشن منایا۔ سری لنکا میں گزشتہ کئی روز سے صدر راجا پاکسے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ مشتعل مظاہرین کے صدارتی محل پر دھاوا بولنے کے بعد راجا پاکسے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے دوران سنگاپور فرار ہونے کے بعد اپنا استعفیٰ بذریعہ ای میل پارلیمنٹ کے اسپیکر کو بھیجا۔ انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک سے استعفیٰ بھجوایا۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے بعد حکمران اشرفیہ کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں اور عوام کو سنگین معاشی بحران کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے بدترین لوڈ شیڈنگ، ایندھن، خوراک، دواؤں اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ صحافی عمران ریاض کو لاہور سے دبئی جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران ریاض کو بلیک لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے پرواز سے اتارا گیا۔ FIA کو عمران ریاض کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست پولیس کی جانب سے کی گئی تھی۔ FIA امیگریشن ذرائع کے مطابق عمران ریاض آج صبح لاہور سے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے دبئی روانہ ہو رہے تھے۔
بیرونی ملک روانگی کی کوشش میں آف لوڈ کیے جانے سے متعلق اعلیٰ پولیس افسران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پرواز سے اتار دیے جانے کے بعد صحافی عمران ریاض ایئرپورٹ سے گھر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کے دوران ایف آئی اے کے تفتیشی افسران نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ اس موقع پر عدالت نے شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دونوں ملزمان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ واضح رہے کہ دونوں ملزمان عدالت میں طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے تھے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم مقصود کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تفصیل بھی مانگ لی۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں مقدمے کی سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ شاہ جی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔